بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ ہم کیوں روتے ہیں؟ رونا کیوں آتا ہے؟ عورتیں زیادہ کیوں روتی ہیں؟ کیا رونا ضروری ہے؟ کیا آنسو ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں؟ آج ہم ان چند باتوں پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب پر ایسے دن بھی آتے ہیں جب سب کچھ برا اور غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ صبح الارم نہ بجنے سے کام سے دیر ہو رہی ہو، چولہے میں گیس بھی نہیں، چائے پیتے ہوئے کپڑوں پر گر جائے، یا 10 کاروں کے بیچ کہیں ٹریفک میں پھنس گئے۔ کام سے گھر آ کر آپ شاور لینا چاہتے ہیں اور پانی نہیں۔ آپ رات کو بستر میں گھستے ہیں تو سارے دن تھکان اور گزرے دن کی پریشانیوں کا سوچ کر آپ کو رونا آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم میں سے کچھ کے حالات کی نوعیت اس وقت زیادہ کشیدگی اختیار کر لیتی ہے جس میں زیادہ سنگین اور تکلیف دہ صورتحال درپیش ہو جائے، جیسے کوئی بیماری، حادثہ یا کسی اپنے کی موت۔ وہ خاص سنجیدہ وجوہات ہیں جن میں ہم رونے لگتے ہیں۔ رونے کی دیگر وجوہات میں پریشانی، ذہنی تناؤ، الجھن یا ٹی وی پر کوئی اداس فلم یا ڈرامہ، حتیٰ کہ موبائل پہ کوئی دکھی کلپ دیکھتے ہوئے رو پڑنا شامل ہے۔ ہم انسان ابھی تک کی معلومات کے مطابق اس سیارہ زمین پر واحد عجیب مخلوق ہیں جو جذباتی آنسو بہاتے ہیں۔ رونے کا عمل بچپن سے ایک اشارے کے طور پر شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنی پیدائش کے ابتدائی چند ہفتوں تک اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے روتے ہیں۔ بھوک لگی ہو، نیند آ رہی ہو، کوئی تکلیف ہو، کہیں درد ہو، کسی سے ڈر لگ رہا ہو، تو ہم روتے ہیں تاکہ ہماری ماں، باپ یا ہمارے پاس کوئی ہمارا اپنا ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہیں سے رونے کی عادت کا آغاز ہوتا ہے۔ عورتوں میں رونے کا عمل خاص طور پر دلچسپی کا حامل ہے۔ عورتیں زیادہ کیوں روتی ہیں؟ بائیو کیمسٹ اور محقق ولیم فرے اور شریک مصنف میوریل لینگسٹ کی تصنیف آنسوؤں کے اسرار کے مطابق عورتیں مردوں سے 4 گنا زیادہ روتی ہیں۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ رونے کا عمل ایک خاص پروٹین پرولیکٹن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرے کے مطابق عورتوں کے جسم میں مردوں کے مقابلے 60% زیادہ پرولیکٹن ہوتا ہے، جو کہ زیادہ رونے کی وجہ بنتا ہے۔ ایک اور نظریہ مردوں کے کم رونے کی وضاحت کرتا ہے، کیونکہ مردوں میں پسینے کا اخراج عورتوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے اور مردوں کے پسینے میں جذباتی آنسو کے ٹاکسن بھی پائے جاتے ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مرد کیوں کم روتے ہیں۔ رونے کی فریکوینسی بھی دونوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مرد صرف اس وقت روتے ہیں جب کسی بھاری نقصان سے ان کا سامنا ہو، جبکہ عورتیں زیادہ تر عام سے دکھ اور تکلیف پر بھی رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کے ٹیئر گلینڈز یعنی آنسو بہانے والے غدود بھی مردوں سے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے مردوں کے آنسو کم نکلتے ہیں اور عورتوں کے زیادہ۔ محققین کے مطابق مردوں کے کم رونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مردوں میں رونے کی عادت اعصابی طور پر کمزور ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس لیے بہت بھاری صدمہ ہونے کے باوجود بھی مرد کم روتے ہیں۔ آنسو اصل میں ہیں کیا؟ جب آپ رو رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت کون سے عوامل ہو رہے ہوتے ہیں؟ پروٹین، پانی، بلغم اور تیل ملا ہوا ایک نمکین سیال مادہ ہماری آنکھ کے اوپر آنسوؤں کے غدود سے بیرونی سطح پر بہنے لگتا ہے، جو بعد میں پلکوں کی حد پار کر کے دامن پہ آ گرتا ہے اور ہمارے صبر کی توہین کر جاتا ہے۔ تمام آنسو جذباتی اظہار کی غرض سے نہیں بہائے جاتے اور نہ ہی تمام آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آنسو کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ آنسو دراصل 3 قسم کے ہوتے ہیں اور تینوں کی وجوہات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کے آنسو باسل آنسو کہلاتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری پوری آنکھ میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد آنکھ کو نمی دینا ہے۔
اس کے بغیر آنکھ مناسب حرکت نہیں کر سکے گی اور ایک جگہ ساکت ہونے کا اندیشہ بھی رہے گا۔ دوسری قسم کے آنسو اضطراری آنسو کہلاتے ہیں۔ اضطراری آنسو کسی تیز اثر جیسے پیاز، دھول، مٹی، گرد و غبار اور دھوئیں وغیرہ سے حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ اس عمل میں آنکھ کے کارنیا میں موجود حسی اعصاب اس پریشان کرنے والے یا جلن پیدا کرنے والے مادہ کا سگنل دماغ کو بھیجتے ہیں، جو جوابی کارروائی میں آنکھ میں اضطراری آنسو پیدا کرتا ہے، جو بہتے وقت پریشان کرنے والے مادے کو بھی آنکھ سے باہر بہا لے جانے اور تکلیف سے نجات دلانے کا کام کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے آنسو جذباتی آنسو کہلاتے ہیں۔ یہ ہر اس کیفیت میں بہنے لگتے ہیں جو اداسی یا دکھ سے جڑے ہوں۔ جذباتی آنسو حساس طبیعت کے لوگوں میں زیادہ عام ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہم کسی کشیدگی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دماغ میں چند کیمیکلز تیزی سے تشکیل پا رہے ہوتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ جذباتی آنسو جسم اس لیے بہاتا ہے کیونکہ ان فضلاتی زہریلے کیمیکل سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا تمام اقسام کے آنسوؤں کی کیمسٹری ایک جیسی ہوتی ہے؟ جی نہیں۔ پیاز کاٹتے وقت نکلنے والے اضطراری آنسوؤں اور کسی دکھ میں بہنے والے جذباتی آنسوؤں کا جب تجزیہ کیا گیا تو نتائج بہت حیران کن تھے۔ مشاہدات کے مطابق دونوں قسم کے آنسوؤں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اضطراری آنسو 98% پانی اور 2% تالیفی مرکبات پر مشتمل تھے، جبکہ جذباتی آنسوؤں میں مختلف طرح کے دوسرے کئی کیمیکلز شامل تھے، جن میں پرولیکٹن اور دوسرا ایڈرینو کارٹیکوٹروپک ہارمون عام تھا، جو کہ کشیدگی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہارمون لیوسین انکیفالن ہے، جو کہ درد کم کرنے اور رویے کو بہتر کرنے کے لیے ایک اینڈروفن مرہم کا کام کرتا ہے۔ پیاز کاٹتے وقت آنسو کیوں آتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ پیاز سے خارج ہونے والا ایک انزائم ہے۔ جب پیاز کٹتا ہے تو یہ انزائم پیاز میں موجود امینو ایسڈ کو سلفونک ایسڈ میں بدل دیتا ہے۔ بعد میں یہ سلفونک ایسڈ ایک دوسرے کیمیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ پیاز کاٹنے والے آدمی کے چہرے پر پڑتا ہے اور اس کی آنکھوں کے غدود میں سوزش پیدا کر دیتا ہے، جس سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرے کے مطابق رونے کا مطلب ہے جسم کا حفاظتی طریقہ کار، جو کہ کشیدگی سے پیدا ہونے والے ٹاکسن کو جسم پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ جہاں کبھی کبھی رونا صحت کے لیے اچھا ہے، وہاں زیادہ مدت جذباتی طور پر غم زدہ رہنے یا رونے کی زیادتی سے بہت سے برے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ زیادہ رونے والوں میں نظر کی کمزوری اور مدافعتی نظام کی کمزوری عام ہے، جو کہ بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے ہلکے پھلکے دکھ اور پریشانی کو مسکراہٹ سے ٹالا جائے اور کوشش کی جائے کہ کم سے کم روئیں تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں۔